اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہے. بلاول صاحب نہیں چاہتے کہ وہ اس حکومت کا حصہ بنے. یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں بلاول صاحب کی خواہش ہے کہ جناب ہمیں سندھ میں مینڈیٹ ملا ہے, ہم وہاں پہ اپنی حکومت کریں. لیکن زرداری صاحب کو آئی ڈونٹ نو کس نے ان کو میسج دیا ہے, کس نے ان کو مشورہ دیا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ہم مل کے حکومت بنائیں, زرداری صاحب صدر بن جائیں اور دیگر جو آئینی عہدے ہیں وہ لے لیے جائیں. اسی طرح بے نظیر جو انکم سپورٹ والا ہے اس کی بھی وزارت تو نہیں, جو بھی اس کا چیئر پرسن ہوتا ہے وہ بھی ہم اپنی مرضی کا لگا لیں تو ہم اس کا حصہ بن جائیں. تو یہ اختلاف جماعت کے اندر بھی ہے. دیکھیں ایک طرف زرداری صاحب جوڑ توڑ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ بلاول جلسے کر رہے ہیں. اگر انہوں نے حکومت بنانی ہے تو آپ جلسے کر کے کسی کو کیا وہ پیغام دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو جماعت کے اندر اختلاف ہے وہ بھی کنفیوژن ہے. نون لیگ کے اندر سے بھی آپ نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نہیں بنانی چاہیے, لیکن نون لیگ کو پتہ ہے کہ زمینی حقائق کیا ہے, بلاول صاحب کو بھی پتہ ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں. ان دونوں کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ یہ حکومت بنا سکیں. اگر آپ خیبر پختونخوا کی صرف مثال لے لیں, ان جتنی چاروں یہ بڑی جماعتیں ہیں, JUIF ہو گئی, ANP ہو گئی, نون لیگ ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, ان سب کے جتنے اکٹھے ووٹ ہیں اس سے زیادہ اکیلی جو ہے وہ تحریک انصاف نے ووٹ لیے ہیں KPK کے اندر. تو یہ ایشو ہے, مینڈیٹ نہیں ہے. جو عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے, تو وہ طاقت ان کو اپنے پیچھے نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے مختلف چیزیں جو ہے نا آپ کو پھر نظر آ رہی ہیں. یہی تو المیہ ہے کہ آپ نے پوری حکومت انجوائے کی, دنیا پوری گھومی, وزارتیں آپ نے لیں, ہر جگہ پہ آپ جناب سامنے تھے. 2 صوبوں کے اندر جب انتخابات ہونے تھے, کون سی وہ معزز شخصیت تھی جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے تقریریں کر رہی تھی کہ جناب نہیں کروانے ہم نے؟ بلاول صاحب تھے, ان کی جماعت کے لوگ تھے. تو یہ سارے لوگ بیچ میں شامل تھے اس حکومت کے. تو اب وہی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جس طرح اس حکومت میں بھی مزے تو ہم نے پورے لیے, لیکن آخر میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں پہ بھی وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں, ذمہ داری نہیں لینا چاہتے کہ حکومت بھی اگر ان کے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب حکومت میں آئیں گے اور یہ بیٹھیں گے ٹریجری بینچز پہ, تو یہ کس طرح حکومت کا حصہ نہیں ہے. پھر زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا کہاں سے ووٹ لیں گے صدر بننے کے لیے؟ وہ تو نون لیگ کا ووٹ لیں گے. تو یہ سارے ایک دوسرے کو ووٹ دے کے الیکٹ کروائیں گے, ایک دوسرے کو مختلف عہدوں پہ بٹھائیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ نے جس کو ووٹ دیا وہ آپ کی حکومت ہے, اور اس میں جو چیلنجز آپ نے ذکر کیا ہے, میرے خیال میں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ شاید ہم وہ چیلنجز حل نہ کر سکیں. 16 ماہ کے دوران انہوں نے کتنے وہ حل کیے. کیا اب وہی اسحاق ڈار صاحب آ کے اکانومی سنبھالیں گے یا کوئی نیا ان کی ٹیم میں بندہ آئے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کلیئر نہیں ہیں, اور میرے خیال میں اسی وجہ سے ان کی جماعتوں کے اندر بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ بھائی ہم سے چیزیں سنبھالی نہیں جانی, تو لہٰذا آپ حکومت نہ لیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ مل کے حکومت بنائیں گے, یہ اکٹھے بیٹھیں گے. یہ اکٹھے اس لیے بیٹھیں گے کہ جب تک عمران خان ہے یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. ان کو ہوا تھا نا, ان کو تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ بلے کا سمبل لے لیا گیا, ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, وہ کسی قسم کی الیکشن کمپین نہیں کر رہے, ان کے بندے باہر نہیں ہیں, تو لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دی. بلاول صاحب نے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا, نون لیگ والوں کو, نون لیگ والوں نے بلاول صاحب کو, زرداری صاحب کو کیا کچھ نہیں کہا. لیکن جو ہی وہ معاملات اکٹھے ہوئے ہیں, جو ہی سامنے دوبارہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو تو مینڈیٹ مل گیا ہے, تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. تو جب تک وہ تیسری تھریٹ موجود ہے یہ بار بار اکٹھے ہوتے رہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے احتجاج کا تعلق ہے, جو اسلام آباد میں احتجاج ہوا اس کے اوپر تو ساری FIRs وغیرہ انہوں نے درج کر لی گئی. اب یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ اسلام آباد نہ ہو گیا, شمالی کوریا کا دارالحکومت ہو گیا. 2022 کا آپ نے ذکر کیا, تب سے جب بھی یہاں پہ کوئی ریلی ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, تو فوراً کہا جاتا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے. لیکن اسی اسلام آباد میں جب مولانا اور PDM والے آ کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اندر چلے جاتے ہیں اور اس جج ریڈ زون میں جاتے ہیں, جج صاحبان کے حوالے سے جو زبان استعمال کرتے ہیں, کوئی FIR ہوئی, کوئی 144 کا ذکر ہوا, اسی الیکشن کمیشن کے باہر اکبر ایس بابر کے کارکن پہنچ جاتے ہیں کہ احتجاج کرنے والے, اور کہ جناب ہم اکبر ایس بابر کے کارکن ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا المیہ ہے ہماری جمہوریت کا. اگر جمہوریت میں آپ کو پیسفل اسمبلی کا, پرامن احتجاج کا حق حاصل نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے. تو ابھی بھی اس طرح آزادیاں تو نہیں ہیں. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان کے لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جی ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہر کوئی کہتا تھا ہماری گل ہو گئی, اور ہم ہر جگہ پہ بیٹھ کے یہی عرض کرتے تھے, ٹی وی پروگراموں میں, ولاگز میں,
آپ اس بیانیے کو مت سنیں، ڈیفرنس ڈالے گا آپ کا ووٹ، جس کو آپ ووٹ دیں گے ووٹ کی جو طاقت ہے وہ پاکستانیوں نے شو کروا دی ہے۔ آج اگر فیصل جاوید اور علی امین گنڈا پور سامنے آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے وکیل آج بہت تگڑے ہو گئے، آج اس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہے۔ اتنے بڑے عوامی مینڈیٹ کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں وہ جو عوامی مینڈیٹ ہے یہ اس کی وجہ سے آپ کو چینج نظر آ رہی ہے۔ اب دیگر جو اس میں کردار ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی اس عوامی مینڈیٹ کو ماننا پڑے گا، تبھی چیزیں آگے بڑھیں گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کی خواہش کے اوپر پیپلز پارٹی والے کہیں ہماری خواہش یہ ہے، نون لیگ والے کہیں ہماری خواہش یہ ہے، تو صرف ان کی خواہشات پہ چیزیں چلیں۔ اب جو عوام نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے میرے خیال میں تھوڑا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی ڈی سی صاحب ہیں جو ایم پی او کا وہ مقدمہ تھا شریار آفریدی والا، اور اس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ دیکھیں ایکسیسز تو ہوئے ہیں، بیوروکریسی کی جانب سے ایکسیسز ہوئے ہیں، عدلیہ کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عدالت ضمانت دیتی تھی، باہر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے جائیں چودھری پرویز الہی صاحب کو گھر چھوڑ کے ہیں، راستے میں پولیس ان کو ہاتھ بازو سے اٹھا کے اسلام آباد لے آتی ہے۔ بہت سارے جگہوں پہ ایسی آبزرویشنز آئیں، جج صاحبان نے آبزرویشنز دیں، ہائی کورٹس نے آبزرویشنز دیں کہ جناب ایسے نہیں ہے۔ اب پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ بھی ہمارے سامنے ہے، جسٹس ابراہیم خان صاحب بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کی ایک بہترین مثال ہے، انہوں نے اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ پھر میں جانوں اور آئی جی جانے، انہوں نے کروایا۔ پھر عدلیہ نے جہاں پہ کروانا تھا انہوں نے کروایا۔ تو میرے خیال میں جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ ایک ون آف دا ایسے ججز ہیں کہ جو شخصی آزادیوں کے اوپر، رول آف لاء کے اوپر ان کی بہت سارے جو ریمارکس ہیں، ججمنٹس ہیں، میرے خیال میں وہ بڑی مثالی ہیں۔ اور یہ جو وہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی افسر نے آئین اور قانون توڑا ہے، اس افسر کو تب تک تحفظ حاصل ہے جب تک وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنا کام کرے گا، وہ ماورائے آئین نہیں ہے، اس نے آئین سے اوپر وہ نہیں جا سکتا۔ تو اگر ان کو وہ بلا رہے ہیں اور وہ نہیں جا رہے تو پھر میرے خیال میں معزز جج صاحبان نے جو کہا ہے جج صاحب نے وہ بالکل ٹھیک ہے، آرڈر کہ ان کو پیش کیا جائے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو 2 دفعہ بلایا لیکن وہ نہیں آتے۔ وہ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، وہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن اپنی ملک کی عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ تو کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ اب نواز کو آواز دو، کدھر ہے وہ؟ پہلے تو پاکستان کو نواز دے رہے تھے، اب تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نواز کو آواز دو، کہاں ہیں وہ؟ آئیں سامنے بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جماعت کے ساتھ جو ہوا ہے، ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر سنگین قسم کے جو ہے نا کوسچن مارکس ہیں۔ اپنی سیٹ کے اوپر، ایک سیٹ تو مانسیرا کی وہ ہار چکے ہیں، لاہور والی سیٹ بھی متنازع ہے۔ مریم بی بی پی پی 159 سے بالکل چھوٹے سے مارجن سے 2000 کے ووٹوں سے وہ کہتی ہیں کہ وہ جیتی ہیں۔ لاہور کی یہ سیٹ ہے، ان کے مقابلے میں جس طرح آپ نے نئے چہروں کی ذکر کیا خیبر پختونخوا میں، ان کے مقابلے میں مہر شرافت علی تھا۔ مہر شرافت علی جو ہے ایک نوجوان ہے، اس کا نہ کوئی سیاست سے تعلق، نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ، اس کے پاس جو فارم 45 ہیں ان کے مطابق وہ جیتا ہوا ہے، تو وہ بھی متنازع ہے۔ تو ایک ایسی صورت کے اندر میاں صاحب کا سامنے آنا اور وکٹری سپیچ کرنا، میرے خیال میں وہ بھی ایک ایسی غلطی تھی کہ آنے والے دنوں میں میاں صاحب اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ سوچیں گے کہ کیا یہ مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابھی مریم بی بی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، وفاق میں شہباز شریف صاحب کا نام وزیر اعظم کے لیے آ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس اس طرح مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ میڈیا سے بھی تھوڑا سے شائع ہو رہے ہیں۔ خواہش یہ ہوگی کہ پہلے چیزیں سیٹل ہو جائیں، جتنے بھی لوگوں سے مذاکرات ہونے وہ ہو جائیں، کوئی حتمی شکل اختیار کر لے، جو بھی فارمولہ بن رہا ہے اس کے بعد میڈیا میں آیا جائے۔ لیکن ویسے بھی میاں صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے بات کتنی کرتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو جب وہ لندن میں تھے تو ادھر ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کر دی تھی کہ میاں صاحب کو میڈیا پہ آنے دیا جائے۔ لیکن یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی دفعہ ان کو بی بی سی نے اپروچ کیا، کتنی دفعہ ان کو عالمی اداروں نے اپروچ کیا۔ بھائی تو آپ لندن میں بیٹھے ہوئے کریں میڈیا سے بات، دیں انٹرویو۔ اسحاق ڈار صاحب گئے تھے ادھر بی بی سی میں جو ہے نا، اور اس کے بعد میں وہ کلپ چلا کے بچے نیچے موئے موئے لکھتے رہے اور کرتے رہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے تو کوئی انٹرویو نہیں دیا وہاں پہ۔ اب اگین ادھر بھی وہ آئے ہیں تو انہوں نے کتنی میڈیا انٹریکشن کیا۔ آپ امیجن کریں کہ عمران خان لندن میں بیٹھا ہوتا، اس نے کتنے انٹرویو دینے تھے۔ تو ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کے جو میڈیا مینیجرز ہیں وہ آتے ہیں پریس کانفرنسز میں، جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، جس قسم کا ان کا لہجہ ہے، اپنا آرگیومنٹ پیش کرنے کے لیے آپ کو غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ نے ایک میسیج دینا ہے۔ وہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم سر قلم کروا دیتے، اسی وقت سر قلم ہو جاتا۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں جوش خطابت میں، اس سے قطعاً ہیلپ فل وہ نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ یہ افسر بنے ہوئے، آپ نے اگر بیانیہ آگے لے کے چلنا ہے، اگر آپ نے ٹک ٹاک کو فتح کرنا ہے تو آپ کو عوام کے ساتھ عوام ہونا پڑے گا۔ بالکل
ان کے لیول پہ آ کے بات کرنی پڑے گی. یہ تو جو لیڈرشپ کے آگے پیچھے 3-4 بندے ہوتے ہیں یہ تو ایم این اے کو ہاتھ نہیں ملاتے, یہ ایسے فرعون بن جاتے ہیں کہ جناب نہیں. یہ ساری سیاسی جماعتوں کے اندر جو سیاسی جماعت آپ کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے وہ کون بیانیہ لے کے چل رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر. آپ کے لاہور کے اندر 31 سمبل تھے, آپ دیکھ لیں لئیے میں کتنے سمبل تھے, ملتان میں کتنے سمبل تھے. یہ تو ٹک ٹاک کے ذریعے ہر جگہ پہ بینگن چمٹا یہ وہ سارے سمبلز پہنچے ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے. تو ٹک ٹاک کے اوپر انہوں نے الیکشن جیتا ہے, اس میں شیر افضل مروت کا بھی بڑا کردار ہے. ان کی ساری میڈیا ٹیم ایک طرف اور شیر افضل مروت ایک طرف. آپ دیکھیں وہ میڈیا وہ رول کر رہا ہے, وہ ٹک ٹاک کے اوپر لیڈ کر رہا ہے, وہ ٹک ٹاک کا رونالڈو ہے, وہ ٹک ٹاک کا میسی ہے شیر افضل مروت. ان کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی. یہ اپنے اسی میں بڑے کہ جناب کپڑے بڑے استری ہوئے پہنے, ڈیزائنر کپڑے پہنے, مہنگی گھڑی پہنی ہے. نہیں, وہ دور چلا گیا. آپ کو عوام کے اندر جانا پڑے گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میڈیا ہمارے خلاف یہ بات کر رہا ہے, ہمارا دفاع نہیں کر رہا. آپ کا دفاع عوام کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, جو لوگ عوام کے ساتھ چلتے ہیں عوام پھر ان کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں.